اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حمد و توصیف و ثنا ہو تیری اے رب کبار، آسمانوں اور زمینوں کا ہے تو پروردگار۔ اے خداوند دو عالم، مالک کون و مکان، مالک ہے وارث ہے تو ہر چیز کا اے کردگار۔ ہو اضافہ حمد میں تیری مسلسل کردگار، جیسے جیسے بڑھتی جائے گردش لیل و نہار۔ تیری ہر ایک بات ہے پابند برہاں و دلیل، رکھ دیا ہر چیز کا تو نے ایک انداز و شمار۔ آل اطہر اور محمد پر عنایت ہو تیری پروردگار، ہم پر نازل چار جانب سے رحمت ہو تیری بار بار۔ ماہ شباں کا واسطہ زینب و حسین باوقار، عباس و سجاد کے آسیوں میں ہو ہمارا شمار۔ یا الہی آمد قائم کے ہم ہیں منتظر، یا الہی دے امام وقت کو تو اقتدار۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کی یہ بابرکت محفل میلاد لے کر آپ کی میزبان نبیلہ علی اور میرے ساتھ محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان فضیلتوں کا مہینہ، ابتدا سے آخر تک برکتیں ہی برکتیں۔ اس ماہ کے ابتدا پہ نظر ڈالیں تو پہلی شعبان کو وہ عظیم خاتون، وہ امیرہ شام جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، جنہیں 7 معصومین کے قربت کا اعزاز حاصل ہوا۔ خاندان رسالت کے عظیم شجر کا پھل، باوفا، ایثار گر، شہامت اور تقوی کی مالک، راہ خدا میں صابر اور ثابت قدم رہنے والی، خدا کی راہ پہ گامزن تمام خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اور 3 شعبان ہادی برحق، محافظ حرم، پاسبان شریعت، ذمہ دار اسلام، عبادت شعار، صاحب ایثار، راکب دوش رسول، نواسہ رسول، فرزند علی و بطول، برادر حسن و زینب و کلثوم، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اور انہی پھولوں کی لڑیوں کو پروتے ہوئے جب 4 شعبان پر نظر پڑی تو ولادت قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام سے عالم امکان میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ افق علوی پہ کا یہ آفتاب جس نے پوری دنیا کو اپنے وفا کے نور سے جگمگا دیا۔ اور 5 شعبان میں چہارم، حجت اللہ، سجدہ گزاروں کے سردار، عابدین کی زینت، امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے فرزند حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن۔ ان کا کیا کہنا کہ کتاب عزم و شجاعت ہیں سید سجاد، خدائے صبر کی آیات ہیں سید و سجاد۔ وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے، وہ وقار شان عبادت ہیں سید سجاد۔ اور پھر 7 شعبان کو امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور 11 شعبان کو شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش۔ اور پھر اس ماہ کے وسط پہ نظر ڈالی تو خاندان رسالت کے آخری وارث، سلسلہ امامت کے 12ویں امام مہدی الزمان علیہ السلام کی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کی اس دنیا میں آمد کا دن ہوا۔ جو آخری نشانی پروردگار ہیں، جو وارث رسول ہیں، وہ سید الامم، وہ حشمت عرب ہیں، وہ ہے عذبت عجم۔ دریائے بے کرائے سخا، چشمہ کرم، قبضے میں ان کے حضرت عباس کا علم۔ پانی پہ جب بھی اپنا مصلح بچھائیں گے، وہ اس علم کو اور بھی اونچا اٹھائیں گے۔ حق نے بنایا ان کو کچھ اس طرح با کمال،
احمد کا وہ جمال ہے، حیدر کا ہیں وہ جلال۔ گفتار بے مثال ہے، رفتار لاجواب، خنکی میں ماہتاب ہیں، حدت میں آفتاب۔ انسانیت کے خواب کی تعبیر ہیں وہی، قرآن اہل بیت کی تفسیر ہیں وہی۔ اے مصف حیات کی تفسیر المدد، اے ورثہ دار حضرت شبیر المدد۔ ماہ شعبان کی بابرکت ساعتیں اپنے عروج کو چھوتے ہوئے ان ایام کی طرف گامزن ہیں کہ جو دن دنیا کے لیے ایک بہت ہی عظیم دن ہے، اور وہ دن ولادت بسعادت امام مہدی علیہ السلام حجت خدا اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس ماہ کو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب رسول کی اس حدیث کی طرف متوجہ ہوئے تو احساس ہوا کہ جیسا ابھی نبیلہ بہن نے بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ماہ شعبان کی وہ بے کراں رحمتوں کا ذکر کیا ہے جو پہلی شعبان سے تمام امت محمد کے سروں پر جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور پھر 15 شعبان کو انہوں نے اس عروج کو پایا ہے، برکتوں کے رحمتوں کا عروج 15 ماہ شعبان کو، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ وہ نبی، وہ حجت خدا، وہ محبوب خدا کہ جو کہ سلسلہ رسالت کا نگینہ ہے، کہ جو فخر انبیاء ہے، اور اس مہینے میں اس نبی نے جس مشن کو لے کر اس دنیا میں زحمتیں اور کاوشیں اور کوششیں کی ہیں دین حق کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے، ماہ شعبان کے ان تمام ہستیوں کا اس دین حق کے پرچم کو سر بلند کرنے میں ایک بہت ہی نمایاں کردار ہمیں نظر آتا ہے تاریخ اسلام میں۔ اور وہ آخری ہستی کہ جو اس پرچم دین حق کو اس طریقے سے سر بلند کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت پرچم اسلام کو سرنگوں نہیں ہونے دے گی، تو اس حجت خدا کی ولادت 15 شعبان کہ جس کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور اپنے تمام حاضرین کی خدمت میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ برکتوں کی محفل جو آج ہم نے سجائی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس پرنور محفل کی روشنی ہمارے قلب کو اس طریقے سے منور کر دے کہ ہمارے کردار میں وہ نور ایمانی واضح طریقے سے نظر آئے۔ لہٰذا اس محفل میں شرکت کیجئے اس فکر کے ساتھ کہ جب اس محفل کا اختتام ہوگا تو ایک نئی امنگ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ اپنے امام کے انتظار کے سلسلے میں ہمارے قلوب میں بیدار ہوگا۔ دعا کے مستجاب ہونے کے لیے تمام ناظرین اور حاضرین سے التماس ہے کہ درود کی برکت سے اس محفل کو پر رونق بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین، میرے دائیں طرف موجود ہیں محترمہ فرحت نقوی، ان کے ساتھ محترمہ حنا نقوی اور محترمہ تنویر زیدی اور محترمہ سیارہ سید، اور میرے بائیں طرف محترمہ رضیہ زیدی اور ان کے ساتھ محترمہ ناز حسن، محترمہ سائقہ بخاری اور محترمہ ناز کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ بڑے حد ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آج کی اس محفل میں شرکت فرمائی اور اس کو رونق بخش رہے ہیں۔ آج کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پروگرام کے پہلے حصے سے ابتدا کرتے ہیں محفل مقاصدہ سے، اور اس کے لیے میں گزارش کرتی ہوں جو اپنی بہنیں میری بائیں طرف بیٹھی ہیں، محترمہ رضیہ زیدی، محترمہ ناز احسن اور محترمہ سائقہ بخاری اور محترمہ ناز کاظمی سے، کہ وہ مدحت اہل بیت میں اپنا عطیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھے تو ہے واسطہ منگ لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جولی آباد۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد، کیتی حسین میری جولی آباد۔ سات پتر دے کے گیا راہب تجھا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تینو حسین۔ اتنی نماز پڑھے ہونا بے چین، جتنی پڑھاوے اج تینو حسین۔ مصطفیٰ سجدہ ودا کہندا خدا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ زہرا دے چن دی کوئی جگ تے مثال نہیں، زینب دے ویر جیا کوئی لجپال نہیں۔ زہرا دے چن دی کوئی جگ تے مثال نہیں، زینب دے ویر جیا کوئی لجپال نہیں۔ کربلا قبلہ میرا، کعبہ میرا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے۔ زہرا دے ویڑے سخی لجپال آیا ہے، گودی وچ لے کے نبی پاک فرمایا ہے۔ زہرا دے ویڑے سخی لجپال آیا ہے، گودی وچ لے کے نبی پاک فرمایا ہے۔ میرے دین دا بادشاہ آج آ گیا،
रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। रब ते हुसैन से रिश्ते ने जोड़ दे, कैसर दो में एक दूजरी नहीं मोड़ दे। रब ते हुसैन से रिश्ते ने जोड़ दे, कैसर दो में एक दूजरी नहीं मोड़ दे। दर दे हुरवा गोआ सिर नू झुका, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और नाज़रीन, अब मैं मोहतरमा फ़रत नकवी, मोहतरमा हिना नकवी, मोहतरमा तनवीर ज़ैदी और मोहतरमा सैयारा सैयद को मदद सराय की दावत देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, ज़ख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिलें जमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। ज़ख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीने के, शाम कूफा करबो बला हम बुला नहीं सकते। असकी फताई दम गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे। शक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुतसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारहवें की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकर
मुसाफिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, सब ही मुँह चुराएंगे, सब ही मुँह चुराएंगे जब इमाम आएंगे। मरहला क़यामत का है ज़हूर पर मौक़ूफ़, इंसदाद जोरो जफ़ा है ज़हूर पर मौक़ूफ़, इंतकाम कर वो बला है ज़हूर पर मौक़ूफ़, एतमाम रोज़े जज़ा है ज़हूर पर मौक़ूफ़। हम सकून पाएंगे, हम सकून पाएंगे जब इमाम आएंगे। ये हमारे मकरो रिया शातराना यारी, क्या हमारे सोमो सलात और ये आज़ादारी, कितना है खलूस इनमें किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुँह दिखाएंगे, कैसे मुँह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या, सिब्ते जाफर अपना तो कुल यही है सरमाया, हम दोना तो सोज़ो सलाम और मनकबत नोहा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी, या मेहदी। आज का हमारा ये दूसरा सेगमेंट जिसमें कि हम इंतज़ार इमाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, अपने अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर फ़र्द, हर कौम, हर फ़िरका, हर मज़हब के लोग जो हैं वो इंतज़ार इमाम में हैं। तो बस ये देखना है कि क्या हम वैसे इंतज़ार कर रहे हैं जैसा कि इमाम चाहते हैं कि उनके मुंतज़रीन हों। और नाज़रीन, इंतज़ार इमाम में जैसे कि हम देखते हैं कि माशरे में दो किस्म की सोच पाई जाती है। एक ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं, हमारे लिए दुआ काफ़ी है, और बस उसी दुआ को सुनते हुए परवरदिगार इमाम वक्त का ज़हूर फरमा देंगे, और इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो ख़ुद ब खुद अमन और सुकून कायम हो जाएगा। और दूसरी सोच ये है कि नहीं, हमें दुआ के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है और फिर इमाम ज़हूर फरमाएंगे। तो आज हम इन दो जो है नुकात पर जो है वो रोशनी डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सही जो है इमाम इंतज़ार इमाम में सही सोच जो है वो कौन सी सोच है। तो मेरे जो बाएं तरफ हमारी बहनें मौजूद हैं, अभी मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो सोच, माशरे की वो सोच कि जिसमें कि लोग ये समझते हैं कि बस हमारे लिए दुआ
کافی ہے، اس پہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جی آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ جو آج کل تو قسم جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، تو جو سوچ ہے کہ ہم صرف دعا ہمارے لیے کافی ہے اور بس دعا مانگنے سے امام وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور پھر دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ جو یہ سوچ آپ کی سوچ نہیں ہے، جو معاشرے میں ایک سوچ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گی؟ یہ سوچ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جب امام آئیں گے تو ہم لوگوں کو ان کو ضرورت پڑے گی کہ ہم ان کی مدد کریں، بالکل اسی طرح جس طرح روز عاشوراء امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگائی تھی، تو وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی مدد کرو۔ اس زمانے میں ہم لوگ نہیں تھے موجود، مگر وہ ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے تیاری کریں اور حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو، ان کے مطلب کو، اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو سمجھ کے اور پھر ہم اپنے امام کا انتظار کریں اور اپنے امام کو تیار کریں۔ ٹھیک ہے امام آئیں گے، وہ سب مظہر العجائب ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو، ہماری محبت کا بھی ایک طریقے سے امتحان ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کتنی محبت امام سے رکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی ظاہر ہو کہ ہم تیاری کریں گے، جو امام کہیں گے پھر ہم وہی بجا لائیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے وہ غلط سوچ ہے، ہمیں امام وقت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ہر طرح سے تیار رکھنا چاہیے۔ جی محترمہ فارس صاحبہ، آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ جی بالکل، بہت ہی بہترین طریقے سے ابھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، تو ہر چاہنے والے کی یہی فکر ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے، اور صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو منتظر امام کی یہ صفت ہے کہ وہ امام کا انتظار اس صورت میں کر رہا ہے کہ جیسے کہ امام اس کی نظروں کے سامنے سے ایک لمحے کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی یاد سے وہ غافل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے مشن سے وہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے امام کے اس مشن میں، اس ریولوشن میں جو امام پرچم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے جو امام کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہماری کیا ذمہ داری ہوگی، اور کس طریقے سے ہمیں اپنے امام کی اس حوالے سے مدد کرنی ہے۔ بہت بہترین انہی نے مثال دی ہے حل من ناصر ینصرنا کی۔ یہ صرف اس وقت کے 61 ہجری کے جو حجت خدا تھے، صرف ان کی صدا نہیں تھی، بلکہ ان کے بعد ہر آنے والی حجت کا یہی ایک نعرہ تھا، اور انہوں نے، کسی امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس صدا کو زندہ رکھا، کسی نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے پریزنس کے ذریعے سے، اپنے حاضر ہونے کے ذریعے سے، یہ جو نعرہ ہے یہ ہر امام نے امام حسین کے بعد اس نعرے کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے۔ کسی نے فقہ کی طرف ہم لوگوں کی توجہ دلا کے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنے فقہ کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اندر یہ بیداری پیدا کی ہے، تو ہر امام نے اپنے دور میں اس نعرے کو زندہ رکھا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس نعرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کا مطلب کیا ہے۔ جس دن ہم حقیقی معنوں میں اس کے مفہوم کو سمجھ گئے تو کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل نہ ہو۔ بے شک، اور ویسے دیکھا جائے تو دعا مانگنا بھی ہم پر فرض ہے کہ امام کے انتظار، امام کے لیے دعا کی جائے، اس کے بھی بہت سے فوائد
اور فضائل بتائے گئے ہیں کہ جو دعا مانگتا امام کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی جو عمر ہے وہ طولانی ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی روز محشر، اور جب وہ انسان کوئی بھی شخص ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امام بھی کہتے ہیں کہ ان ریٹرن اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو بہت سے اس کے فوائد ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن وہی کہ جیسے ابھی ہماری رضیہ بہن نے فرمایا کہ صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ہی ہم امام کے لیے تیار ہوں گے۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے دوسری بہنوں کی طرف چلتے ہیں۔ دائیں سائڈ پہ میری بہنیں بیٹھی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں امام کے لیے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ ہمیں اپنے کردار میں بھی تبدیلی لانی چاہیے، اور عمل کے ذریعے ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پھر ہی ہم امام کے صحیح منتظرین میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا اور کس قسم کا عمل اور کردار جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں منتظرین امام کی صف میں لا کر کھڑا کرے گا۔ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے اعمال ہم ایسے انجام دیں، کون سا عمل یا کیسا ہمارا کردار ہونا چاہیے؟ جہاں تک میرے خیال میں امام کی ظہور کے انتظار میں ہم ہیں، جیسے انتظار فرج میں ہیں، اور ظہور کے انتظار میں رہنا ہی یہی بہترین عبادت ہے، بے شک، اور افضل ترین عبادت ہے۔ اور جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے 3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ظہور کی راہ ہموار کرنا، اور دوسرا پوائنٹ میرے دماغ میں جو آیا وہ انتظار کے فلسفے کو سمجھنا، اور تیسرا جو ہے وہ معرفت امام ہے۔ یعنی آپ حدیث نبوی بھی دیکھتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ بے شک۔ تو ہم سارے مومنین، سارے مسلمانوں سے یہی التماس کرتے ہیں کہ اپنے امام سے آگاہ ہوں، نہیں تو ہم جہالت کی موت مریں گے۔ جہالت کی موت مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ مریں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہالت کی موت ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم کے پہلے زمانہ جاہل تھا، کافر تھے، مشرک تھے، یعنی کہ جہالت کی موت مرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کافر اور مشرک کی حالت میں مریں گے۔ مطلب ہے کہ معرفت امام جو ہے وہ جی معرفت امام کو حاصل کرنے کی جی معرفت امام بہت ضروری ہے۔ ہمیں معرفت امام کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا ایمان پختہ کریں، اپنے عمل کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں تک مومن ہیں، یا صرف برائے نام مومن ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ایمان میں پختگی ہے، ہم امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان کہتے تو ہیں ہم مومن اپنے آپ کو، لیکن دلوں میں کینہ اور بغض، ہمیں ایکا ہونا ہے، ہم لوگوں کو اتحاد کرنا آپس میں اپنی صفوں میں، ساری برائیوں سے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے معرفت کریں گے، اور پھر اسی طرح اپنے امام سے ہم معرفت حاصل کرتے جائیں گے۔ بالکل۔ اور اسی طرح روز قیامت میں بھی ہر گروہ کو اپنے امام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ اب لوگوں کو یہ دیکھنا ہے ہمارے امام کون سے ہیں۔ ساری امت مسلمہ سوچے کہ آج کے دور میں ہمارے امام کون سے ہیں جس کے ساتھ ہمیں روز حشر بلایا جائے گا۔ ہر گروہ کو اپنے امام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کہاں ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے سورج بادلوں کے پیچھے بھی چھپ جاتا ہے تو اپنی روشنی، اپنا گرمائی دنیا کو دیتا ہے، اس سے مستفیض ہوتے ہیں سب لوگ۔ اسی طرح ہمارے امام پردے کے پیچھے ہیں مگر وہ سورج ہی کی طرح ہیں، ان سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ باقی بہنوں نے عرض کیا کہ امام کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، تو 2 باتیں کہوں گی۔ جیسا آپ نے کہا کہ دعا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت فضائل ہیں اور اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے دعاؤں کو، لیکن ان کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ اور دوا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر بیماریاں ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہیں، ان کی بہتر کرنے کے لیے آپ دعا لیتے ہو، اور وہ دعا ہمارا عمل ہے، ہمارا کردار ہے۔ اور کردار ہم نے کس طرح اس کو بدلنا ہے کہ معرفت امام سے، کہ ہم دیکھیے کہ ہمارے جو امام ہیں
पूरे 12 इमाम, उनका फ़लसफ़ा हयात क्या था, उनका किरदार क्या था, उन्होंने ये फ़लसफ़ा हयात कहाँ से लिया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़लसफ़ा हयात कुरान करीम से लिया, अल्लाह ताला से लिया। तो जब हम ये सिलसिला कायम रखेंगे तो फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारा जो किरदार है वो किस तरह होना चाहिए। और जब जैसे तनवीर ने कहा कि जब हमारा ईमान पुख्ता होगा, हम सही तरह से मोमिन होंगे, तभी हम जब इमाम का ज़हूर होगा उनको पहचान सकेंगे, वरना तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। हम उनके मानने वालों में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनके लश्कर में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें खुद अपना मुहासबा करना है, हम कौन सी चीज़ें जो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि इमाम आएंगे तब सब कुछ ठीक होगा। हमें अपने आप को पहले इमाम की फ़ौज के लिए तैयार। अब हम ये इस उसमें है कि इमाम आएंगे, सारा जितना जुल्म व जबर जो भी दुनिया में तबाही और दुनिया में बुग़्ज़ और दुनिया में जितनी भी गलत किस्म के काम हो रहे हैं वो आके इमाम करेंगे। नहीं, इमाम तब अपना ज़हूर करेंगे जब उनकी फ़ौज तैयार होगी। उसके लिए माँ के तौर पे या बहनों के तौर पे हमारा, क्योंकि हमने तो फ़ौज में जाके नहीं लड़ना, लेकिन हमने वो फ़ौज तैयार करनी है। हमने अपने बेटों को तैयार करना है, अपने भाइयों को तैयार करना है, ताकि उनका ईमान इतना पुख्ता करना है ताकि वो जाके इमाम की फ़ौज में शामिल हो सके। अगर हम आज तैयारी करेंगे तो कल इमाम आएंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि इमाम आ जाएं, जी, राह हमवार करना सबसे ज़रूरी है। ज़ाहिर है खुदाई अहकामात की पैरवी करेंगे। इसके अलावा हमें इमाम की पहचान भी होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया आपने, और आपने सही फरमाया कि हमें जो दुआ है वो हमारे अंदर एक आमादगी पैदा करती है, और फिर हम वो उस राह का इंतज़ार, उस अपने इमाम वक्त का इंतज़ार करते हैं, उस राह को देखते हैं कि जिस राह से हमारे इमाम ज़हूर फरमाएंगे, और फिर ख़ुद को वैसे तैयार करने की कोशिश करते हैं ताकि जब इमाम हमें देखें तो हमें देखकर खुश हो जाएं। तो ये दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना होगा, दुआ भी और उसके साथ साथ अपने अमल भी, और दुआ और अमल अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा। जी अमर फैज़ साहब, आपकी तरफ आते हुए लास्ट आप क्या इसके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि सैयारा बहन ने अभी फरमाया कि दुआ और दवा जो है वो दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं, और ये लाजिम व मलज़ूम है कि दुआ भी उसी वक्त जो है वो असर करती है कि जब हमारे दिल से वो सदा निकल रही हो। हम लोग दुआएं तो पढ़ते हैं, मगर हमारी जब हम दुआ पढ़ते हैं तो हम कितना उस दुआ को, उस पुकार को, उस हाजत को कि जो हम तलब कर रहे हैं, हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब हम ये दुआ कर रहे हैं वह अज्जिल फ़रजहुम, तो जैसे कि सिब्त जाफ़र साहब के वो अशार के अल अजल तो कहते हैं आ गए तो क्या होगा। तो अल अजल तो हम समझते हैं कि हम सब मुंतज़िर हैं इमाम के, मगर उस इंतज़ार का जो हमारा फ़रीज़ा है बहैसियत मुंतज़िर के, उस फरीज़े को हम अदा कर रहे हैं कि नहीं। मार्फत की जहाँ तक बात है तो ज़ाहरी मार्फत के हवाले से तनवीर बहन ने ज़िक्र किया कि साया नहीं होगा और उनके खुशबू जो है उनकी पहचान होगी। तो ये वो अलामतें हैं कि जो इमाम के ज़हूर के बाद हमको नज़र आएंगी। असल तो मुंतज़िर वो है कि जो उन अलामतों को जो इमाम के ज़हूर से पहले हैं उनको फ़ोकस करे और उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जह हो, और उसके लिए अपने आप को तैयार करे, वो फ़िक्र पैदा करे कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
ایک گروہ آیا اور اس نے آپ کی نصرت کا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے اس مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی صاحب ایمان ہیں، تو رسول نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھ کر کہ جس ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو وہ ایمان کا نور تمہارے چہروں سے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بے شک. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ اپنے کردار سے کرو، کہ تم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہو، تمہارا خود عمل جو ہے وہ تمہارا کردار جو ہے وہ خود اظہار کرے کہ تم جو ہے صاحب ایمان ہو، مومن ہو. اور تیسری بات جو یہ ہے کہ معرفت امام کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک تصور امام کا قائم کیا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کانسیپٹ اور جو شخصیت اور جو ہستی کو ہم نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ اس کی تصویر کشی کی ہے اور تصور کیا ہے، اس ہستی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جو ہمارے مائنڈ میں ایک تصور ہے، اس کے بجائے ہم اس حقیقی امام کے منتظر ہوں کہ جو کہ اللہ کی حجت ہے، اور وہ اپنے تعارف اس طریقے سے کرواتے ہیں انا خاتم الاوصیاء، کہ میں وہ آخری حجت ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو اور میرے ماننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم یہ معرفت رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے حفظ و امان کیا ہے؟ ہمارے لیے حفظ و امان جو ہے وہ مال کی حفاظت نہیں ہے، وہ جان کی حفاظت نہیں ہے، یہ مادی چیزیں ہیں. ہمارے لیے جو حفظ و امان کا ہمارا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ ایمان کی حفاظت ہے. اب اس کی طرف ہم فوکس کریں گے تو بے شک اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حجت خدا پردہ غیب میں ہے اور وہ ہمارے حفظ و امان کا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبب اور وسیلہ بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان محفوظ ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس بات میں ہمیں شک ہے کہ ہمارے امام کا وجود پردہ غیب میں بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے. بے شک. اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا ایسے مانگیں کہ جیسے ہم سمجھ کے مانگیں. بالکل بالکل. تو بہتر ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کی تعلیم کردہ دعائیں جو ہیں اس طرح ان کو پڑھیں، اور امام زمانہ نے خود تعلیم کی ہیں ہمیں دعائیں کہ میرے لیے اس طرح دعا کرو، تاکہ کیونکہ جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے، ان دعاؤں کو پڑھ کے پکاریں گے، تو پھر ہمارے کردار میں بھی خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. تو ناظرین، یہ ہمارا دوسرا حصہ تھا پروگرام کا. اب ہم پڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف. یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، اب ہم محفل منقبت کا آغاز کرتے ہیں. امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں، یہ انتظار عبادت گزار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ریزے نظر کیے جا رہے ہیں سال بسال، انہی کو بھیجتے ہیں لکھ کے اپنے قلب کا حال. یہ الاجل کی جو ہم سب پکار کرتے ہیں، امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے عقیدت نیازی کی استدعا کرتی ہوں محترمہ سائقہ بخاری سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. اشجار کے پتوں نے کہا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. پربت کی کتاروں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ. ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان.
قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کرتا ہے ثنا تیری یہ برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری یہ برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، خوشبو کرن اجالے دنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دنک اور کہکشاں، ذاکر ہیں تیرے ارض و سما اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، جب نزاں کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزاں کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں زحمت کلام دیتی ہوں محترمہ فرت نقوی کو کہ وہ اس بابرکت محفل میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ محسن نقوی کا ایک کلام ہے کلیم طور وفا حضرت عباس علمدار کے بارے میں، تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ایک شکن، بکھری شفق میں دل کے تصور کی ہر کرن، پینا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا۔ آگے چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بسط رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ آگے ہے اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی بپن پھبن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن، تیور ہیں شوخ شوخ تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن، عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا، جس کی جبیں کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور ہوئی حیات، قبضے میں تیغ تیغ کی چھاؤں میں معجزات، مٹی میں تند و تیز شجاعت کی کائنات، جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ معیار بے مثیل تو کردار لازوال، گفتار عکس نطق امامت کا ایک کمال، رفتار میں وہ عزم کے محشر بھی پاہمال، چہرے پہ وہ جلال کی یاد آئے ذوالجلال، عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی، صبر و رضا غلام شرافت کنیز تھی، عباس اوج حق میں غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر و نصیر امام بھی، بائی بھی تھا مشیر سفر بھی غلام بھی، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ ہر سمت حادثوں کی سنانیں گڑی رہیں، نظریں فراز عرش بری سے لڑی رہیں، پاؤں کی ٹھوکروں میں رکابیں پڑی رہیں، قبضے میں ذوالفقار کی نبضیں اڑی رہیں،
عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت میں کچھ اشعار۔ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں۔ اور اب اظہار نیاز کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ حنا نقوی کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں تمام ناظرین اور آپ بہنوں کو امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، خیر مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی چند اشعار اور پھر کلام پیش کروں گی مولا عباس کے حاضری میں۔ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت کئی ذروں کی سرے عرش تلک ہے۔ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں یہ کلام مولا عباس علیہ السلام کے نظر پیش کرتی ہوں۔ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی۔ اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی۔ اب چاند کا کیا کام رہا گھر میں علی کے، ماہ بنی ہاشم کی ضیا کام کرے گی۔ خود دیں گے شہنشاہ وفا اس کو سلامی، خود دیں گے شہنشاہ وفا اس کو سلامی، کچھ اس طرح قضا کی وفا کام کرے گی۔ شبیر کے روضے سے کفن لے کے چلا ہوں، اب میری حفاظت پہ قضا کام کرے گی۔ پھر بھی نہیں اترے گا ختیجہ تیرا قرضہ، پھر بھی نہیں اترے گا ختیجہ تیرا قرضہ، دن رات اگر خلق خدا کام کرے گی۔ شبیر کا سر ہے یہ کبھی جھک نہیں سکتا، شبیر کا سر ہے یہ کبھی جھک نہیں سکتا، نیزے کی انا پر بھی انا کام کرے گی۔ غازی کے علم سے جسے نسبت ہے وہ لکڑی، غازی کے علم سے جسے نسبت ہے وہ لکڑی، موسیٰ کے عصا سے بھی سوا کام کرے گی۔ معلوم تھا اصغر کو کہ تلوار سے بڑھ کر، معلوم تھا اصغر کو کہ تلوار سے بڑھ کر، میدان میں ہنسنے کی ادا کام کرے گی۔ یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد، یہ حاضری حضرت عباس ہے سجاد، قسمت سے زیادہ یہ غذا کام کرے گی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ابھی حنا بہن نے جو ابھی اشعار سے ہم کو محظوظ کیا ہے، اس میں آپ نے جناب فاطمہ کی دعا کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ حضرت عباس جناب فاطمہ کی دعا کا ثمر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عباس جو جناب فاطمہ کی دعا کا ثمر ہیں، ان کے کردار کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کے لیے کس طریقے سے اپنے نفس کو مار کر امام کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا ہے۔ تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طریقے سے حضرت عباس جناب فاطمہ کی دعا کا ثمر ہیں، اسی طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا نے عزاداروں کے لیے بھی دعا کی ہے۔
ہم بھی جناب فاطمہ کی دعاؤں کا ہی ثمر ہیں جو عزادار ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی اس طریقے سے معرفت حاصل کریں جس طرح مولا عباس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی. ہم بھی اپنے نفس کشی کر کے امام وقت کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں. بے شک، بہت خوبصورت. جی اب میں استعاذہ کرتی ہوں محترمہ تنویر زیدی سے کہ وہ مدحت اہل بیت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں ساری ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شعبان کی ساری ولادتوں باسعادتوں کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ایک منقبت امام زین العابدین کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، مسجود جہاں پر ہے یقیناً وہیں سجاد. سبحان اللہ. مسجود جہاں پر ہے یقیناً وہیں سجاد، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں ایسا کہیں سجاد. بے شک. سجدوں نے بھی دیکھا نہیں کہیں ایسا سجاد، سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد. ہے اس کی خبر اس کے خدا یا نبی کو، سجاد علی ہے سمجھ آتا ہے علی کو. سجاد کے سجدوں کا ہے انداز نرالا، سجاد کی صورت میں ہے سیرت کا حوالہ. سورج بھی ہے سجاد کے ماتھے کا اجالا، ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا. خالق نے جہاں جب جیسے جو رزق دیا ہے، سجاد کے ہاتھوں سے ہی تقسیم کیا ہے. سبحان اللہ. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت میں یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، ٹھہرا جہاں سجاد وہیں ٹھہرا مصلی. سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ، واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا. گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. سبحان اللہ. اب میں اس بابرکت محفل میں محترمہ سیارہ سید جو ہیں وہ گلہ عقیدت پیش کریں گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں آپ کی خدمت میں اس وقت محسن نقوی کی ایک نعت ہے جو پیش کرنا چاہوں گی. تو عرض کیا ہے کہ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس، قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس. تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر، کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ. یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی. رفت میں مثل عرش بری تیرے بامدر،
جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جست براق ہے، کیا شے ہے برق تابش جست براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بکارن ہو در بدر، قیامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگیں تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیس ہوئے عنبر فشاں کی یاد، ہر رات تیرے گیس ہوئے عنبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ برادر ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر، کوثار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، کوثار پاش پاش ہیں ابرو کی ضرب سے، دو لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، صحرا تیرے خرام کی خاطر کماں بے سر، تیرا مزاج بخشش پہم کی سلسبیل، تیرا مزاج بخشش پہم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کچھ کلا، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کچھ کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیک دے، ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیک دے، ہاں پھر سے ایک نگاہ کرم میرے حال پر، سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار، سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار، جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ، ہو جس کا نام باعث تسکین پہ جگر، محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے، محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی، دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارا اے جگر، اور یہ آخری دو شعر ہیں کہ حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم میں اثر، اور مقطع پیش کیا ہے کہ تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگے تو ایک قصہ مختصر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان جناب فاطمہ زہرا یہاں موجود ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی کچھ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں چند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ وجہ ثبات بحر و بر تم ہی تو ہو، باعث تابانی شمس و قمر تم ہی تو ہو، بانی اسلام کے گھر کا اجالا تم ہی تو ہو، جز و پیکر ہو تمہیں لخت جگر تم ہی تو ہو، سر و قد اٹھتے تھے جس کے واسطے ختم رسل، اور بٹھاتے تھے ردائے پاک پر تم ہی تو ہو، سیب مسجد زینت منبر رہی جس کی ثنا، بدعت منی پہ خیر البشر تم ہی تو ہو، زیر چادر تھے سبھی محبوب رب العالمین،
چشم خالق میں مگر محبوب تر تم ہی تو ہو گیا معلوم بعلوہا بنوہا سے ہمیں قادر مطلق کی منظور نظر تم ہی تو ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں مدت سرائی کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ ناز کاظمی کو کہ وہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، بے شک دل کو صاف کر کے بار بار، الاجل پلوس سے پکار بار بار، بے شک ایسے ختم مولا کا ہوگا انتظار، الاجل پکار بار بار۔ فاطمہ کے دلبر ہیں عسکری کے پالے ہیں، فاطمہ کے دلبر ہیں عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، لے کے تیر حیدر جب امام آئیں گے، لے کے تیر حیدر جب امام آئیں گے، تب فدق کے حاسب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ ہاور سلونی کے آخری اجالے ہیں، ہر جواب باطل کو تم ہی دینے والے ہو، علم مرتضیٰ کا پھر ہوگا آشکار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے، تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے، تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ دور تیری ہر مشکل ہوگی حلف ثانی، دور تیری ہر مشکل ہوگی حلف ثانی، حکم رب سے آئے گی رزق میں فراوانی، حکم رب سے آئے گی رزق میں فراوانی، بس حلو سے دل سے پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ جاگے خواب غفلت سے ورنہ ہوگی دشواری، وہ تو آنے والے ہیں کیا ہے تیری تیاری، تو کہیں نہ ہو جائے ان سے شرمسار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ حق نے ایک عدالت کا ان سے انتقام لینا ہے، حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے، لے کے آنے والے ہیں جد کی ذوالفقار، لے کے آنے والے ہیں جد کی ذوالفقار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب حرف مدحت اہل بیت کے لیے محترمہ ناز حسن سے التماس کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ سنا کی نوک پہ اٹھے گا کلائی حیدر، سنا کی نوک پہ اٹھے گا کلائی حیدر، کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر،
کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر، اجل جب آتی پھرے لاش مرحب و انتر، اجل جب آتی پھرے لاش مرحب و انتر، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بستہ، کرے گی موج ہوا ظلم کو رسن بستہ، زمین بند کرے گی فرار کا رستہ، زمین بند کرے گی فرار کا رستہ، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، وہ برس آگ جو درباریوں کو ہو سکتا، اگر زبان فدق ہم کلام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ حقیقی صورت اسلام میں عیاں ہوں گی، حقیقی صورت اسلام میں عیاں ہوں گی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذاں ہوگی، پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی اذاں ہوگی، پڑھیں نماز جو حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ نہ شرک ہوگا نہ الحاد کفر کچھ بھی نہیں، نہ شرک ہوگا نہ الحاد کفر کچھ بھی نہیں، خدا کے دین سے آباد ہوگی ساری زمین، خدا کے دین سے آباد ہوگی ساری زمین، ہر ایک ساغر نفس بشر میں ہوگا یقین، ہر ایک ساغر نفس بشر میں ہوگا یقین، مقیم شہر کے جیسا قیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں التماس کرتی ہوں محترمہ رضیہ زیدی سے کہ وہ اس بابرکت محفل میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک دو قطعے پیش کرتی ہوں، اس کے بعد منقبت امام زمانہ۔ غدار ہوں بازو تو وفادار نہ کہنا، غدار ہوں بازو تو وفادار نہ کہنا، بھولے سے بھی ہر ایک کو علمدار نہ کہنا، آئے ہیں ابھی شام کا دربار الٹ کر، اب عابد بیمار کو بیمار نہ کہنا، جنت میں بھی عباس کے پرچم کو اٹھا کر، گر ہم نہ دکھا دیں تو عزادار نہ کہنا۔ حضرت عباس کا ایک اور ہے۔ علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں، میرا عباس وہ حیدر ہے جو بے تیغ لڑا، اور ستمگاروں کے سینے میں رہا ڈر کی طرح، کھینچ کر چلو میں بہتا ہوا دریا اس نے، ہاتھوں میں نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح، پھر زمانے کو کوئی حیدر کسانی چاہیے، پھر زمانے کو کوئی حیدر کسانی چاہیے، وقت کہتا ہے دعاؤں میں روانی چاہیے، آؤ ہم سب روضہ عباس پر چل کر کہیں، جل رہی ہے ساری دنیا تھوڑا پانی چاہیے۔ یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، دل منکروں کا جلا دھیرے دھیرے،
ہوئے گھر میں نرجس کے وہ شمع روشن، ہوئی گھر میں نرجس کے وہ شمع روشن، دیا دشمنوں کا جلا دھیرے دھیرے، یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، ہوئے سرخ روح شہ کی ولا میں شہ، منافق کا رنگ اڑ گیا دھیرے دھیرے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی آہیں جھکی ہیں نگاہیں، تمہیں شیخ جی کیا ہوا دھیرے دھیرے، یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، وہ غیبت کا پردہ اٹھا دھیرے دھیرے، ہوا کوئی جلوہ نما دھیرے دھیرے، وضو کر رہے تھے نماز سحر کا، وضو کر رہے تھے نماز سحر کا، تو میرا عریضہ چلا دھیرے دھیرے، اٹھایا اسے مسکرا مسکرا کے، بصد شوق بڑھ گیا دھیرے دھیرے، یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، نہ دیکھیں تمہیں حاسدوں کی نگاہیں، نہ دیکھیں تمہیں حاسدوں کی نگاہیں، چلے آؤ مشکل کشا دھیرے دھیرے، یہ کیسا چراغاں ہوا دھیرے دھیرے، جلا دل منکروں کا دھیرے دھیرے۔ ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کون آج عالی جناب آ رہا ہے، یہ کون آج عالی جناب آ رہا ہے، قدم چومنے کو آفتاب آ رہا ہے، زمیں سے فلک کو حجاب آ رہا ہے، کہ نرجس کے گھر آفتاب آ رہا ہے، شعاؤں سے جس کے چمکتے ہیں ذرے، وہ جلوے لیے آفتاب آ رہا ہے، جو ہادی ہے اپنا محمد کی صورت دکھانے، وہ راہ ثواب آ رہا ہے، یہ کون آج عالی جناب آ رہا ہے، جو پوچھا کہ بتلاؤ کتنے ہیں ساقی، جو پوچھا کہ بتلاؤ کتنے ہیں ساقی، تو بولا 14 حساب آ رہا ہے، چلو چل کے قدموں پہ سر کو جھکائیں، چلو چل کے قدموں پہ سر کو جھکائیں، کہ جانے رسالت مآب آ رہا ہے، بلند ہو رہی ہیں سمندر کی لہریں، بلند ہو رہی ہیں سمندر کی لہریں، یہ میرے خط کا جواب آ رہا ہے، یہ میرے خط کا جواب آ رہا ہے، یہ کون آج عالی جناب آ رہا ہے، کہ نرجس کے گھر میں آفتاب آ رہا ہے۔ آل محمد وعجل فرجہم۔ نبیلہ بہن، آج کی محفل اتنی پر نور ہو گئی ہے اور پر رونق ہو گئی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے جوش ملے وادی کے اس اشعار کو پڑھنے کے لیے کہ مولا کائنات اور آواز دے ہمیں، اے جبرائیل قوت پرواز دے ہمیں۔ سبحان اللہ، بے شک، الہی آمین۔ ناظرین، بس آج کی ہماری پر نور بابرکت محفل جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور آخر میں ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں، مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے،
तकदीर में मौला की गुलामी हासिल मुझे हो जाए ये एहसास दवामी फिर ख्वाहिश दुनिया को मेरे दिल से मिटा दे ला मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे या मेहदी या मेहदी या मेहदी